اللہ 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 اللہ۔ سورہ نور آیت نمبر 36 ارشاد ہوتا ہے، آیت ہی میں آپ کو لذت آ جائے گی، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، کچھ گھر وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے زمین پر بلند کر دیا ہے۔ کچھ گھر وہ ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان گھروں کو زمین پہ بلند کر دو۔ کن گھروں کو؟ ہر گھر کو نہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اس گھر کو زمین پہ سب سے زیادہ بلند کرو جس میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو۔ دیکھیں کیا آیت ہے خدا کی قسم، جن میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو۔ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہو۔ اس کا مطلب ہے قرآن مجید نے ہر گھر کو بلند نہیں کہا۔ بلندی کا معیار قد کا بڑھ جانا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کا مکان 50 منزلہ ہے، ایک آدمی کا مکان 80 منزلہ ہے، ایک آدمی کا مکان 100 منزلہ ہے، اور ایک آدمی کا مکان خالی ایک ہی منزلہ ہے۔ تو یہ نہ کہیے کہ جو اونچا ہے وہ بلند ہے۔ قرآن کہتا ہے اونچائی بلندی کی دلیل نہیں ہے، ذکر خدا بلندی کی دلیل ہے۔ اب ایک آدمی غریب ہے، ایک آدمی کے پاس ایک بھی کمرہ نہیں ہے، بادیہ نشین ہے، خیمے لگاتا ہے اور رہتا ہے، تو اس کا تو ایک بھی منزلہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ گھر اینٹوں کا نام نہیں ہے، گھر سیمنٹ کا نام نہیں ہے، گھر بڑے بڑے پتھر لگانے کا نام نہیں ہے، گھر رنگریزی کرنے کا نام نہیں ہے۔ گھر نام ہے کہ گھر وہ گھر ہے جس میں ذکر خدا ہو۔ اگر ذکر خدا ایک محل میں بھی نہ ہو تو وہ محل کھنڈر ہے، اور ذکر خدا ایک چادر میں بھی ہو تو یہ چادر نہیں ہے، اہل بیت کا گھر ہے۔ تو معیار سمجھ گئے آپ؟ اپنے گھروں کو اگر آپ بلند کرنا چاہتے ہو تو نسخہ اللہ نے کیا بتایا قرآن مجید میں؟ ذکر خدا کرو۔ لیکن اگر تمہارے گھر سے گانوں ہی کی آواز آئے، آپ کے گھر سے گالیوں کی آواز آئے، آپ کے گھر سے نازیبا کلمات کے شور اٹھیں، تو اس کا مطلب ہے پھر یہ گھر گھر، اور سے بولیے، گھر گھر نہیں ہے۔ گھر کون سا ہے؟ جس میں ذکر خدا ہوتا ہو۔ اسی لیے ہے، خدا کی قسم کیا حدیث ہے، نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن فلا تتخذوها قبورا۔ اگر آپ حدیث کے ترجمے سے واقف ہو جائیں تو خدا کی قسم قیامت تک داد دیں گے نبی کو، مجھے نہیں، نبی کو داد دیں گے۔ نبی فرماتے ہیں نوّروا بیوتکم، اپنے گھروں کو نورانی بناؤ قرآن کی تلاوت سے، فلا تتخذوها قبورا، ان کو قبریں نہ بناؤ۔ ارے میں توجہ جاتا ہوں، ان کو قبریں نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے نبی نے بتا دیا جس گھر سے قرآن کی تلاوت بلند ہو وہ گھر ہے، اور جہاں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ قبر تو ہو سکتا ہے، گھر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ مثلا صبح کو نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن آپ نے پڑھ دیا۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ قرآن کی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن کی آیت ہے۔ زیادہ کریے، اپنے گھر میں رات میں سوئیے 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے سو جائیے۔ 3 دفعہ قل اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر گھر بنے تو آپ کو ذکر خدا کرنا پڑے گا اور تلاوت قرآن کرنی پڑے گی۔ تو اس کا مطلب ہے ایک ہے ذکر خدا، ایک ہے تلاوت قرآن، اور ایک تیسری چیز ہے، اب میں اپنے موضوع پہ ایک تیسری چیز ہے جو جناب زینب کبریٰ نے شام کے دربار میں فرمائی ہے، اور حاکم کو خطاب کر کے کہا ہے کہ تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ ہمارا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے۔
ہمارا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے گھر کو گھر بنانا ہے تو تین چیزیں لے کے چلیے. اب یہ تحفہ دے رہا ہوں آپ کو، اگر گھر کو گھر بنانا ہے تو تین چیزیں لے کے چلیے. اللہ کا نام لیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اہل بیت کا تذکرہ کیجئے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. تب تمہارا گھر بنے گا. تو گھر کتنوں کے تذکرے سے بنے گا؟ زور سے بولیے. اللہ ایک، قرآن اور رسول، اہل بیت تین. اچھا کلمے کتنے ہیں؟ وہ بھی تین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جون. تو اس کا مطلب ہے گھر کو گھر یہی تین کلمے بناتے ہیں. اور اگر آپ اہل بیت کے تذکرے اور قرآن کے تذکرے سے دور ہوتے ہیں تو پھر چاہے جتنا اونچا گھر بنا لیجئے یہ گھر کہے جانے کے لائق نہیں ہے. تو یہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا یا نہیں دیا؟ اپنے گھر میں ذکر اہل بیت بھی کیجئے، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی کیجئے، اپنے گھر میں اللہ کا تذکرہ بھی کیجئے.